بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی کے باب دوم ارکان اسلام میں سے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ اس مضمون کو مکمل کریں گے، اور آج کے اس لیکچر نمبر 9 میں ہم نماز کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے کہ جس میں نماز کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں انشاءاللہ نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ عزیز طلباء، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے لیکچر میں بھی بیان کیا تھا کہ اسلام میں ارکان اسلام میں نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور نماز ایک ارکان اسلام کا اہم رکن ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں پر بھی آپ نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن یہ ایک باقاعدہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد باقاعدہ سے 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور جس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، اور اس وقت جب نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ہستی تھی جو کہ نماز ادا کرتی تھی صحابہ کرام میں سے، وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ دیکھ کر جس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی ادائیگی فرماتے تھے، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ نماز واقع معراج کے موقع پر فرض کی گئی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ 5 نمازوں کا تحفہ اور 6 مہینے کے روزے جو ہیں وہ تحفے کے طور پر عطا کیے گئے۔ آئیے اب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چند اور احادیث مبارکہ کہ جس سے ہمیں نماز کی فضیلت کے متعلق پتہ چل رہا ہے، اس کو ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تاکہ ہمارے قلب و روح کے اندر اور ہمارے اذہان کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہم نماز کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس فرض عین کے متعلق آگاہ کریں، اور خود بھی پابندی کریں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء و اقربا اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی پابندی کی کیا کریں، تلقین کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے سلیبس کے پوائنٹ آف ویو سے اور امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کی اچھے طریقے سے تیاری ہو سکے۔ یہ میرے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کر رہے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور پھر کھڑا ہو کر حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اور اس حدیث پاک کو امام مسلم، امام احمد اور طبرانی نے بیان کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص صرف 2 رکعتیں ادا کرے اللہ کی بارگاہ میں حضور قلب کے ساتھ، یعنی کہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعتیں ادا کرے، تو اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ تو جو شخص خشوع و خضوع سے 5 وقت وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اور 5 وقت کیا ادا کرتا ہے،
نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کو مقام و مرتبے کے لحاظ سے کہاں پر جگہ دی جائے گی اور اس کو کیا مقام و مرتبہ اور کیا درجہ دیا جائے گا۔ پھر آگے دیکھیے، حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں آپ سے جنت کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کیا، مجھے یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں بھی عزیز طلباء آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ میری مدد کرنا کس کے ذریعے؟ سجدوں کے ذریعے۔ سجدے کے ذریعے مطلب نماز کی ادائیگی کے ذریعے، یعنی کہ نماز کی ادائیگی کی اہمیت اور فضیلت اس حدیث پاک کے اندر کیا کی گئی ہے؟ بیان کی جا رہی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام جو ہیں اس نماز کے اوپر خود بھی کاربند رہتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آگے آئیے، ایک اور حدیث مبارکہ مختصر سی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بندے کی سب سے پسندیدہ حالت یہ ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو کر اپنے چہرے کو خاک آلود کر رہا ہو۔ گویا اللہ فرما رہا ہے کہ بندے میرے نزدیک تمہاری سب سے جو بہترین حالت ہے وہ کیا ہے؟ سجود میں ہے، سجدے میں ہے۔ تو گویا جو شخص اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدے کرتا ہے، یعنی کہ نماز ادا کرتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تو اس شخص کو رب تعالیٰ اپنا کیا رکھتا ہے؟ محبوب رکھتا ہے۔ اب صحابہ کرام کی کیا حالت ہوتی تھی نماز کے دوران، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طریقے سے نماز ادا کرتے تھے؟ آئیے یہ بھی ہم روایت سے جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو خشوع کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا کہ گویا ایک ستون کھڑا ہے۔ سجدہ کرتے اور طویل سجدہ کرتے، حتیٰ کہ چڑیاں دیوار سمجھ کر آپ کی پشت پر بیٹھ جاتی۔ آپ ہمیشہ شب بیداری فرماتے، کسی رات کو صبح تک قیام میں، کسی کو رکوع میں اور کسی کو سجدہ میں بسر کرتے، اور آپ کو مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا۔ تو عزیز طلباء آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا جو معمول تھا کہ جب وہ نماز ادا کرتے تو یہ نہیں کہ ایک بس فرائض ہیں اور اوقات ہیں ان کو بس سر سے اتارنا ہے اور جلدی جلدی ادا کرنا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے نماز کو ادا کرنا کہ جس طرح نماز ادا کرنے کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اور فرمایا اس طریقے سے ارکان کو ادا کرتے تھے کہ جس طرح ادا کرنے کا کیا ہوتا تھا؟ حق ہوتا تھا، اور پتہ ایسے چلتا تھا کہ جیسے کوئی ستون ہے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت مشہور آتی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوری رات اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ قیام کے اندر گزارتے تھے، نماز کی حالت میں وقت گزارتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ہمسائے میں ایک بچہ تھا اور وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اے ماں، میں دیکھتا تھا کہ ساتھ والے گھر میں ایک تنا ہے یا ایک درخت ہے جو آج موجود نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا ہمسایوں نے اس درخت کو اکھاڑ دیا ہے؟
یا وہ درخت نہیں رہا تو ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بیٹے وہ درخت نہیں بلکہ وہ ہمسائے میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پوری پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام میں گزارتے تھے۔ تو یہ نیک لوگوں کا مشرب اور ہمارے آئمہ کا طریقہ تھا۔ لہٰذا یہ چیزیں ہمیں کس چیز کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ ہم نماز، ایک تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کے بعد پھر ہم اس طریقے سے نماز ادا کریں جس طرح نماز ادا کرنے کا کیا ہے، حق ہے۔ آئیے دو اور حدیث پاک ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے عزیز طلبہ، ضروری نہیں کہ آپ کو لفظ بلفظ یہ حدیث پاک کا ترجمہ آپ کو یاد ہو۔ اس کا آپ جب امتحانی پوائنٹ آف ویو سے آپ لکھیں گے تو اس میں آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، جو طویل حدیث، مختصر سے تو آپ یاد کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو طویل متن والی حدیث پاک ہیں ان کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ پھر مفہوم میں یہ ساری حدیث پاک کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے میں ابھی یہ جو دو طویل حدیث مبارکہ آپ کو کیا کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ہریرہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز کی پابندی کر، زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان مبارک کے روزے رکھ۔ عرض کرنے لگا، مجھے اس ہستی کی قسم ہے جو میری جان کی مالک ہے، میں اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ جب وہ واپس مڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں عزیز طلبہ کہ متفق علیہ حدیث مبارکہ اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم شریف دونوں میں کیا ہو، موجود ہو۔ تو دیکھیے کہ گویا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ جو شخص ارکان اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کون سا شخص ہے، جنتی شخص ہے۔ آئیے ایک اور بڑی ہی مزیدار اور بڑی ہی آسان حدیث مبارکہ ہے جو انشاءاللہ آپ کو لازمی یاد رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، سوچو تو صحیح، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو کیا کہتے ہو کہ اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا۔ گویا جہاں پر نہر کی مثال دی کہ جو شخص 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو تمام گناہوں سے کیا کر دیتا ہے، پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ گویا پتہ چلا کہ نہر کی مثال دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرما دیا کہ اے میرے صحابہ، جس طریقے سے کوئی شخص اگر اس کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ نہر میں 5 دفعہ نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا، اسی طرح 5 وقت خشوع و خضوع کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کر کے جو شخص نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیوں کو، سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ آئیے ایک اور بڑی مثال اور زبردست مثال کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے اس کی ایک خشک ٹہنی پکڑی اور اسے اس قدر ہلایا کہ اس کے تمام پتے گر گئے۔
پھر کہنے لگے اے ابو عثمان تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں نے ایسے کیوں کیا؟ میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس کی ایک خشک ٹہنی پکڑی اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے تمام پتے گر گئے۔ پھر فرمایا اے سلمان تو مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک مسلمان جب اچھی طرح وضو کرے اور 5 نمازیں ادا کرے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے جڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور دن کے دونوں سروں یعنی کہ صبح و شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعت میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ دیکھیے عزیز طلبہ، یہ حدیث پاک ہے، اس کو بھی خلاصتاً آپ بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر مثال کس کی دی گئی؟ مثال ٹہنی کی دی گئی اور پتوں کی دی گئی، درختوں کے پتوں کی مثال دی گئی کہ جس طریقے سے ایک ٹہنی کو ہلایا جائے تو جس طرح اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طریقے سے بندگان خدا جو کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح ان کے گناہ بھی اللہ رب العزت کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ گویا یہ جو پچھلی میں نے 2 حدیثیں بیان کی، ان میں ایک نہر والی مثال ہے کہ نہر میں جس طرح بندہ نہا کر پاک اور صاف ہو جاتا ہے، میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح نماز کی ادائیگی سے ہو جاتا ہے۔ اور دوسری مثال میں نے کیا بیان کی اس حدیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ درختوں کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلانا اور پتوں کا گرنا، اور جس طریقے سے پتے جھڑ جاتے ہیں اس طرح نماز کی ادائیگی سے انسان کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جھڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ نماز جو ہے نا وہ کسی صورت معاف نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 سال سے میرا کوئی فرض باجماعت فوت نہیں ہوا، اور 30 سال سے مؤذن جب بھی اذان دیتا ہے تو میں مسجد میں ہوتا ہوں۔ آپ نے 50 سال عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ کون؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا کیا رہا ہے؟ مشغلہ رہا ہے، ان کی روٹین رہی ہے کہ وہ رات بھر اللہ رب العزت کے حضور کیا کرتے تھے؟ قیام اور سجود میں گزارتے تھے۔ یہ ساری احادیث مبارکہ اور یہ سارے احکامات اور یہ سارے ارشادات ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان کو سن کر صرف حظ نہ لیں، صرف وقت نہ گزاریں، یا صرف اور صرف ہم اس کو سلیبس کی حد تک نہ لیں، بلکہ ہم اپنی زندگیوں کا اس کو کیا بنائیں؟ حصہ بنائیں۔ اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمارے دنیا و آخرت دونوں کو کیا کر دے گا؟ بہتر کر دے گا۔ عزیز طلبہ، ایک اور روایت جو کہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے اور بڑی ہی آسان اور بڑی ہی مزیدار روایت ہے، جس سے ہمیں نماز کی تاکید کرنے کی مزید کیا ہوتی ہے؟ ترغیب ملتی ہے۔ جیسے پہلے میں نے بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے مطابق ہے، خلاصہ ہے کہ جو شخص نماز کا تارک ہے، نماز کا تارک مطلب نماز کو کیا کرتا ہے؟ ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اور نماز کی ادائیگی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا، تو فرمایا کل قیامت کے دن اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب فرعون آپ کو پتہ کون ہے؟ کافر تھا، بہت بڑا کافر تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نعوذ باللہ مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا،
اور کس طریقے سے اس کی تباہی اور بربادی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پانی کے اندر غرق کر دیا گیا، اس کا انجام آپ کے سامنے۔ حامان اس کا وزیر تھا، اس کو وہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور تیسرا جو شخص ہے یہ نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا گستاخ تھا، اور جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیزے کی مختصر سی نوک لگائی تھی اور اس سے یہ مر گیا تھا، آقا علیہ السلام کا گستاخ تھا ابی بن خلف۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ حشر ہوگا جو شخص نماز ادا نہیں کرتا یا نماز سے کیا کرتا ہے؟ منہ موڑتا ہے۔ تو لہٰذا ان ساری روایات سے عزیز طلبہ ہمیں نماز کی فرضیت، اہمیت کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے۔ آئیے اب نماز کے ٹاپک کو کلوز کرتے ہوئے آخر میں ہم نماز کے فوائد کے متعلق آتے ہیں۔ بہت سے طلبہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو آپ کتاب سے بیان کر رہے ہیں یہ کون سی کتاب ہے اور ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے تاکہ ہم براہ راست اس کتاب سے جو نا وہ کیا کر سکیں، اکتساب فیض کر سکیں اور تیاری کر سکیں۔ تو میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو بتایا بھی ہے کہ بیٹے یہ ایک کافی پرانی بک ہے، غالباً گجرانوالہ بورڈ کی بک ہے، اور مجھے کافی سال پہلے ملی تھی، اور میں نے اس کے اندر دیکھا کہ میٹیریل بڑا اچھا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں اس سے بھی اور باقی دیگر بک سے بھی جو نا وہ آپ تک میٹیریل کیا کرتا ہوں پہنچاتا ہوں، تاکہ خالی کتاب کی حد تک، سلیبس کی بک کی حد تک آپ نہ رہیں، بلکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی سلیبس کی بک ہے اسلامیات کی، اسلامیات لازمی کی، بیٹے سب سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور کیونکہ ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ حرف بحرف اس میں سے بھی آ سکتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے سلیبس کی بک کو گو تھرو کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد ایکسٹرا نالج کے طور پر اور تیاری کے طور پر جو چیزیں میں آپ کو اس بک سے پڑھا رہا ہوں یا مزید حدیث مبارکہ دے رہا ہوں، اس کو بھی آپ نے لازماً اپنے سلیبس کا کیا بنانا ہے؟ حصہ بنانا ہے، تاکہ کوئی بھی سوال تشنہ طلب نہ رہے۔ یعنی کہ تشنہ طلب کا مطلب یہ ہے کہ ہر موضوع کو ہم اچھے طریقے کے ساتھ تیار کر سکیں۔ جب آپ کے پاس عزیز طلبہ میٹیریل زیادہ ہوگا، مطلب تو کم از کم اگر فار ایگزامپل نماز کے متعلق آپ کے پاس 4 سے 5 صفحات میٹیریل کے طور پر موجود ہیں، تو جب آپ اس کو یاد کریں گے، تیار کریں گے، تو کم از کم 3 صفحات، 5 میں سے 3 صفحات تو آپ کے ذہن میں ہوں گے، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے پیپر کے اندر کیا کر سکیں گے؟ تحریر کر سکیں گے۔ آئیے نماز کے فوائد کے متعلق آتے ہیں۔ انفرادی فوائد میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے جسمانی پاکیزگی، اور جسمانی پاکیزگی میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جانے سے پہلے زینت حاصل کرو۔ عزیز طلبہ، جب نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے تو نماز کی ادائیگی سے پہلے باقاعدہ شریعت کے عین مطابق طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور وہ طریقہ ہے کس کا؟ استنجے اور وضو کا۔ اور استنجا اور وضو کر کے انسان باقاعدہ اپنے جسم کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ اور 5 وقت جب وہ نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے اندر پاکیزگی آتی ہے، نفاست آتی ہے۔ جب ظاہری انسان پاکیزگی اور نفاست رکھتا ہے تو انسانی سوچ کے اندر بھی کیا آتی ہے؟ پاکیزگی آتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہماری مسجد میں ایک علامہ صاحب آئے تھے عزیز طلبہ، ابھی تک کم از کم میرا حال ہے ان کو 5 سے 10 سال گزر چکے ہوں گے، لیکن اور تو خطاب مجھے یاد رہا یا نہیں رہا ان کا، لیکن ایک چیز ان کی مجھے بڑی پسند آئی۔ انہوں نے ایک جو ہے نا وہ چیز سب سے کہلوائی، جتنے لوگ بھی سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی آج کے بعد آپ کوشش کریں گے کہ باوضو رہیں گے، وضو سے رہیں گے۔ وہاں پر کافی لوگوں نے کہا جی کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہمیشہ کیا رہیں؟ وضو کے ساتھ رہیں۔ عزیز طلبہ، جب بندہ
ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہے، خصوصاً نوجوان احباب، نوجوان طلبہ، تو وضو کرنے سے انسان کی سوچوں کے اندر طہارت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، نفاست آتی ہے۔ تو لہٰذا نماز کے لیے جب وضو کیا جاتا ہے تو وہیں سے پاکیزگی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جسمانی اور روحانی حوالے سے نماز سے کیا آتی ہے؟ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے وقت کی پابندی۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 103 ہے۔ فرمایا بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی۔ تو نماز کے ادائیگی سے وقت کی پابندی آتی ہے۔ تیسری چیز دیکھیے، گناہوں کا کفارہ ہے، جیسے کہ میں نے ابھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی کہ جو شخص 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ آگے آئیے، برائیوں کی روک تھام۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ العنکبوت ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ 45 ہے۔ نماز کی ادائیگی جو ہے انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ پھر جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے صحت و تندرستی۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ یعنی کہ نماز کی ادائیگی جب ہوتی ہے تو انسان دیگر لا یعنی کاموں سے اور غلط کاموں سے جب بچا رہتا ہے تو اس کی صحت اور تندرستی، اس کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے، تو اس کی صحت و تندرستی بھی کیا رہتی ہے؟ برقرار رکھتی ہے۔ آگے نماز کے اجتماعی فوائد ہیں، جن میں پہلی چیز مساوات ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی کہ نماز کی ادائیگی سے دیکھیے آپ کے جب مسجد کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے تو ہر چھوٹا بڑا، ہر فقیر اور شاہ و گدا ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز مساوات کا درس دیتی ہے۔ اخوت و اتحاد، انما المؤمنون اخوۃ، سورہ الحجرات آیت نمبر 10، یعنی کہ بھائی چارے اور اخوت کو فروغ ملتا ہے۔ پھر اطاعت امیر ہے، دیکھیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور امیر کی اطاعت کرو۔ جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز کی نیت کرتے ہیں تو گویا ایک امیر کے پیچھے چلنے کی ہماری کیا کی جا رہی ہوتی ہے؟ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ ہم دنیا کے دیگر معاملات میں بھی اپنا ایک امیر مقرر کریں اور اس کی تابع داری کو کیا بنائیں؟ یقینی بنائیں۔ یہ بھی نماز کے اجتماعی فوائد میں شامل ہے۔ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ، نماز کی ادائیگی سے معاشرے کے اندر نیکی کو فروغ ملتا ہے اور برائیوں کا کیا ہوتا ہے؟ سد باب ہوتا ہے۔ اجتماعیت کا فروغ، پنجگانہ نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، نماز عیدین کے لیے جب سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے احوال کا پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، پیار محبت کا فروغ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یکسانیت کو فروغ ملتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں وبا کی وجہ سے یہ سلسلہ کچھ ممکن نہیں رہا۔ ایک تو یہ ہے کہ مساجد کے اندر ڈسٹنس کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے اور کم سے کم بزرگ اور بچے جو ہیں وہ گھروں کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت یہ جو آج ہم نماز کا ببرکت ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کے صدقے میں وبائی مرض سے ہمیں محفوظ و ممنون فرمائے، اور جس طریقے سے ہم پہلے نماز کی ادائیگی کرتے آ رہے ہیں اجتماعیت کے ساتھ اور مل کر صفوں کے اندر کھڑے ہو کر باقاعدگی کے ساتھ، اللہ رب العزت جلد ہمیں وہ وقت لائے کہ ہم دوبارہ سے اسی طریقے سے نماز کی ادائیگی کو ممکن بنا سکیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہم نے نماز کا جو ہے ٹاپک اس کو مکمل کر لیا ہے، اس کے فوائد کو میں نے مختصراً آپ تک پہنچایا۔ تو کوشش کیجئے کہ یہ جو جتنا بھی میٹیریل آپ تک پہنچایا ہے اس کو ازبر کریں، اس کو ریوائز کریں۔ ظاہر ہے ریوائز کریں گے تو تبھی آپ تک یہ جو نا وہ اچھے طریقے سے پہنچ چکے گا اور آپ اس کو ذہن نشین کر سکیں گے۔
اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔